ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للعالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب پروردگار حضور پر نور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ نچھاور پیش کیجیے۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز خواتین اور عزیز طالبہ، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت اور دلوں کی صحت اور ہدایت رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یعنی اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے لاریب قرآن مجید کی آمد اور اس میں شفا اور ہدایت رحمت ہونے کا ذکر کیا ہے، مگر یہ فوائد وہی حاصل کر سکتا ہے جو مومن ہو۔ دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے کہ قرآن مجید روحانی جسمانی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے اور ہدایت ہے، رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ کافروں اور ظالموں کا اس میں کچھ حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور بدتروں کو اس سے گمراہ کر دیا گیا ہے اور بہتروں کو اس سے ہدایت نصیب ہوئی۔ یعنی قرآن مجید کافر و ایمان کی وہ کسوٹی ہے جس سے کافر اور مومن کی پہچان ہوگی، اور کافروں کو اس سے گمراہ کر دیا گیا ہے، یا یوں کہ ان کے ضلالت میں اضافہ ہو گیا ہے، ورنہ گمراہ تو وہ پہلے ہی سے تھے۔ جس طرح جب بارش گندگی کی ڈھیر پر پڑتی ہے تو اس کی گندگی اور زیادہ پھیلتی ہے اور مسلمانوں کو اس سے ہدایت نصیب ہوئی، اس طرح کہ جب بارش پھولوں پر پڑتی ہے تو اس کی مہک اور زیادہ بڑھتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان پر آیتیں پڑھی جائے تو ان کا ایمان ترقی پاتا ہے۔ معزز خواتین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے وہ زمانہ تو جاہلیت کا تھا، مگر وہ لوگ عقلی میں سخن کے مالک تھے، ان کو میدان فصاحت و بلاغت کا شہسوار سمجھا جاتا تھا، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو وہ کامل اور کمل کتاب عطا فرمائے جس میں ہر زمانے کے لیے، ہر مومن کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر بیماریوں کے لیے، ہر امراض کے لیے خدائی نسخہ درج تھا۔ جب آپ نے کلام حق عرب والوں کے سامنے سنائے تو اس کے آگے ان کی زبانیں گونگی ہو گئی۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ مشرکین کفار قرآن مجید کے بارے میں طرح طرح کی بدگمانیاں لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے تاکہ قرآن مجید کی محبت لوگوں کے دلوں میں گھر نہ بنا لے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب صاحب لولائک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کاروان ضلالت رہبر اور اندھیروں کے مسافر سے فرما دو کہ فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں کچھ شک ہے اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے رسول ماننے سے انکار کیا، قرآن مجید کو کلام حق ماننے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم قرآن مجید کے مقابلے میں تمام عرب کے شعراء بلغاء فضلہ مل کر اس کلام حق کا مقابلہ کر کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ الحمدللہ یہ خبر سچی ہوئی جب ان لوگوں نے بڑی کوشش کی قرآن مجید کے مقابلے میں مگر ناکام رہے۔ اگر ان سے کچھ سورہ بن جاتی تو وہ ضرور شائع کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سرنگوں ہیں اور سرنگے رہیں گے۔
معزز خواتین، قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے جس کی 6666 آیتیں شان مصطفیٰ کا اظہار کرتی ہے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ ساتھ لایا، مسک خاک کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ معزز سامعین، مگر ہم اپنی لا علمی کی وجہ سے آج قرآن مجید کے فیوز و برکات کو بھول چکے، محدود سمجھ رکھا ہے، بلکہ کچھ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ قرآن مجید اس لیے آیا ہے کہ فقط پڑھ لیا اور بیماری میں دم کر لیا، برکت کے لیے گھر میں رکھ لیا، یا جب کوئی مرنے لگے تو اس کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کر دی، بعد مرنے کے اصالہ و ثواب کر دیا، یہ اس لیے آیا ہے، یہ سمجھ رکھا ہے۔ لیکن ہم بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پڑھنا سیکھے اور سکھائے۔ آئیے ہم آپ کو اسی بات پر ایک واقعہ سناتے چلیں۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر سے گزر ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس قبر پر بڑا ہی عذاب ہو رہا ہے، قبر والا سخت عذاب میں گرفتار ہے۔ آپ کچھ دور آگے گئے اور وہاں سے جب واپس آئے تو دیکھا کہ اس قبر پہ نور ہی نور ہے، رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ کو یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، تب آپ نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے روح اللہ، یہ شخص بڑا گناہگار اور بدکار تھا، اس لیے عذاب میں گرفتار تھا، مگر اس نے مرتے وقت اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑی تھی۔ آج اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے اور آج اس کو مدرسہ بھیجا گیا ہے اور آج اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے۔ ہمیں حیا آ گئی کہ زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ ہی بتائیے، کیا اسکول کی تعلیم ٹھیک ہے یا مدرسے کی تعلیم؟ ایک مرتبہ رمضان المبارک میں حضرت ابو ہریرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ کی مال کی حفاظت کے لیے دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور غلے کے لب بھرنے لگا۔ میں نے کہا میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ شخص بولا مجھے چھوڑ دو، میں سخت عیالدار ہوں، محتاج ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو اس پر رحم آ گیا اور اس نے اسے چھوڑ دیا۔ تو جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ کیا بنا تیرے قیدی کا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے سخت عیالداری اور محتاجی پیش کی، مجھے رحم آ گئی اور میں نے چھوڑ دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تم سے جھوٹ بول گیا ہے، وہ پھر آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر حضرت ابو ہریرہ کو یقین ہو گیا کہ وہ چور پھر آئے گا۔ آپ راہ تکتے لگے، تب وہ چور پھر آیا اور غلے کے لب بڑھنے لگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا اور کہا، اب میں حضور کے پاس تجھے ضرور لے جاؤں گا۔ تو وہ شخص بولا، مجھے چھوڑ دو، میں سخت محتاج ہوں، عیالدار ہوں، واپس نہ آؤں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ کیا بنا تیرے قیدی کا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے کہا پھر نہیں آؤں گا اور سخت عیالداری پیش کی، مجھے رحم آ گیا اور میں نے چھوڑ دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ آگاہ رہو، وہ تم سے جھوٹ بول جاتا ہے، وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر یقین ہو گیا کہ وہ پھر آئے گا اور وہ چور پھر آیا، غلے کے لب بڑھنے لگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا اور کہا، اب میں تجھے ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، کیونکہ یہ تیسری اور آخری بار ہے جب تو کہتا ہے کہ نہ آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن سے تمہارے مال میں نفع ہوگا۔ تو جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا، اے ابو ہریرہ کیا بنا تیرے قیدی کا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے مجھے چند ایسے کلمات سکھائے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ میرے مال میں نفع دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تھا تو جھوٹا مگر تجھ سے سچ بول گیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو ہریرہ کیا تم جانتے ہو کہ تم 3 دن کس سے گفتگو کر رہے تھے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا، آپ ہی بتائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ شیطان تھا، وہ
وہ شیطان تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس واقعے سے ہمیں دو مسئلے کا حل ملا۔ ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا، تبھی تو اس کے آنے کی خبر دیتے رہے، اور دوسرا یہ کہ قرآن مجید کے پڑھنے سے ہماری حفاظت ہوتی ہے، اور جب ہم آیت الکرسی پڑھ کر بستر پر سو جاتے ہیں تو رات سے لے کر صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ ہمارے لیے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ